السلام علیکم۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ہے شرح دیوان غالب، اور اس کے مؤلف ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی۔ اس میں بعض چیزیں مجھے بہت اچھی لگیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں ان کی ویڈیو بنا دوں تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو، چونکہ ایسی کتابیں ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہیں۔ اس حوالے سے پہلی ویڈیو جو میں بنانے لگا ہوں وہ ہے غالب کی تصانیف پر۔ اکثر جو پی پی ایس سی یا ایف ایس سی یا کوئی بھی ایف پی ایس سی یا کوئی بھی مقابلے کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں غالب کی تصانیف پر لازمی سوال آتا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ غالب نے فارسی اور اردو نثر میں سب حسب ذیل تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں، جن کی بدولت انہیں بقائے دوام کی نعمت حاصل ہوئی۔ قسم اول، فارسی نثر۔ فارسی نثر میں پہلی جو کتاب ہے وہ ہے پنج آہنگ۔ یہ ایک مجموعہ ہے پنج آہنگ جو 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں القاب و آداب وغیرہ شامل ہیں، جبکہ اس کے دوسرے حصے میں مصطلحات و لغات وغیرہ شامل ہیں۔ مصطلحات محاورات کو کہتے ہیں اور لغات آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح تیسرے حصے میں منتخب اشعار ہیں جو دیوان غالب سے غالب نے خود جن کا انتخاب کیا، اور چوتھے حصے میں تقریض ہیں۔ بہت سی کتابوں کے اوپر تقریض لکھی گئی۔ تقریض کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے جن کتابوں کے اوپر تعریفی نوٹ لکھے تھے اسے تقریض کہتے ہیں۔ تقریض کا مطلب تعریفی نوٹ، کسی کتاب کی تعریف کرنا، اس کے بارے میں اپنی مثبت رائے دینا تقریض ہے۔ جبکہ اس کے 5ویں حصے میں غالب کے خطوط شامل ہیں۔ دوسری کتاب جو ہے وہ میرے نیم روز کے نام سے ہے۔ جیسا کہ ان کے سوانح حیات پر اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ بادشاہ نے خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر غالب کو مامور کیا، تو اس کے لیے غالب نے تیمور کے حالات سے کتاب کا آغاز کیا اور ہمایوں تک تاریخ مرتب کی۔ جبکہ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا حکم حکیم احسن اللہ خان صاحب کو دیا، اور انہوں نے آغاز آفرینش، ابتدائے کائنات سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام اور چنگیز خان تک کے حالات انہوں نے رقم فرمائے۔ اس کے بعد غالب نے اسی کتاب کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور غالب نے ایک 1854 میں قصیدے کی تاریخ کا مسودہ بھی پیش کیا۔ قصیدے کی تاریخ پر مسودہ لکھا جس میں ابتدائے عالم سے عہد ہمایوں تک کے حالات درج ہے۔ تیسری کتاب غالب کی ہے دستمبو۔ یہ کتاب انقلاب 57 کے ہنگامے میں لکھی گئی، جس میں مئی 1857 سے لے کر اگست 1857 تک کے حالات درج ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فارسی کے علاوہ عربی یا کسی اور زبان کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ غالب کی چوتھی کتاب ہے برہان کاتب۔ ایک لغت لکھی گئی تھی کاتب برہان کے نام سے، محمد حسین تبریزی نے یہ فارسی لغت لکھا تھا، جس کا عنوان تھا برہان کاتب۔ 1857 کے ہنگامہ میں مرزا کو اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں بہت سی ان کو اغلاط نظر آئیں تو انہوں نے اس پر اعتراضات مرتب کیے، اور 1861 میں اس کا پہلا ایڈیشن لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اسی کا دوسرا ایڈیشن درفش کاویانی کے نام سے، کاتب برہان کا دوسرا ایڈیشن باضابطہ اعتراضات 1865 میں چھپوایا، اور اس کا نام درفش کاویانی رکھا گیا۔ اس کے بعد
غالب کی تصانیف کی دوسری قسم ہے فارسی نظم۔ تو کلیات نظم فارسی میں مرزا کا فارسی کلام میں خانہ آرزو کے عنوان سے 1837 میں مرتب ہو چکا تھا، مگر اس کا پہلا ایڈیشن 1845 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن، جس میں 1859 تک کا فارسی کلام شامل ہے، 1863 میں شائع ہوا۔ تیسرا ایڈیشن 1893 میں اور چوتھا ایڈیشن 1924 میں شائع ہوا۔ اسی طرح غالب کی چوتھی جو تصنیف ہے وہ ہے سبد چین۔ اس مختصر مجموعہ میں مرزا کی مثنوی ابر گوہر بار اور دیگر قطعات جو کلیات میں درج ہونے سے رہ گئے شامل ہیں۔ یہ مجموعہ سبد چین کے عنوان سے 1867 میں شائع ہوا۔ اگلی تصنیف ہے دعائے صبا۔ عربی زبان میں جو دعائے صبا حضرت علی سے منسوب ہے، اس کا منظوم ترجمہ مرزا نے اپنے بھانجے مرزا عباس بیگ کی فرمائش پر فارسی میں کیا تھا۔ یہ مثنوی جس میں 131 اشعار ہیں، مرزا کی زندگی میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ دوسرا ایڈیشن حال ہی میں رامپور سے شائع ہوا۔ متفرقات غالب۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1947 میں رامپور سے شائع ہوئی۔ اس میں کچھ خطوط، کچھ نظمیں اور مثنوی باد مخالف جو مرزا نے کلکتہ میں لکھی تھی، اور وہ مثنوی بھی جو مرزا نے 1853 میں بہادر شاہ ظفر کی تشنیع کے الزام سے برات کے سلسلے میں لکھی تھی، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ قسم سوم اردو نظم۔ غالب کی تصانیف کی اب تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم میں نثر فارسی، دوسری میں اشعار فارسی اور تیسرے میں غالب کی اردو نظم۔ دیوان اردو۔ مرزا کو دراصل اپنے فارسی کلام پر ناز تھا، جیسا کہ غالب نے اس کا جا بجا ذکر بھی کیا۔ جب انہوں نے مولانا فضل الحق خیر آبادی مرحوم اور دوسرے دوستوں کے مشورے سے اپنا رنگ سخن بدلا تو اپنے کلام کا خود انتخاب کیا، اور یہی پہلی مرتبہ 1841 میں شائع ہوا۔ غالب کا پہلا انتخاب اردو کلام کا 1841 میں شائع ہوا، دوسرا ایڈیشن 1847 میں شائع ہوا۔ اس میں اشعار کی تعداد 1159 ہے۔ تیسرا ایڈیشن 1861 میں شائع ہوا اور چوتھا ایڈیشن 1862 میں اور پانچواں ایڈیشن 1863 میں شائع ہوا۔ غالب کے اشعار کی تعداد 1159 ہے، جو کہ ایک معروضی سوال بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اگرچہ 1863 سے لے کر اردو دیوان کی بہت سے ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں، مگر کوئی ایڈیشن ایسا نہیں ہے جسے مستند کہا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جس قدر ایڈیشن دستیاب ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس اختلافات کی تفصیل بے خوف و طوالت نظر انداز کی جاتی ہے۔ قسم چہارم۔ غالب کی اصناف کی چوتھی قسم اردو نثر۔ عود ہندی۔ یہ مرزا کی اردو خطوط کا مجموعہ ہے جو پہلی مرتبہ 1868 میں میرٹھ سے شائع ہوا۔ اردو مولا، یہ بھی ان کے اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ مارچ 1969 میں شائع ہوا، دوسرا حصہ بشمول اول 1899 مولانا حالی کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ مطلب دونوں حصوں کو ملا کر 1899 میں مولانا حالی نے شائع کیا۔ مکاتیب غالب۔ دربار رامپور سے مرزا کی خط و کتابت 12 سال تک جاری رہی۔ آخری محترم مولانا امتیاز علی خان صاحب عرشی ناظم کتب خانہ ریاست رامپور نے ان تمام خطوط کو مکاتیب غالب کے عنوان سے پہلی مرتبہ 1837 میں شائع کیا، جس کا پانچواں ایڈیشن باضابطہ حواشی مفیدہ 1947 میں شائع ہوا۔ نوادرات غالب۔ یہ ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مرزا نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کے نام لکھے تھے۔ ان خطوط کو میر مہدی مجروح اور میر افضل علی نے جمع کیا تھا، جن کو 1949 میں آخر الذکر کے نواسے آفاق دلوی نے کراچی سے شائع کیا۔ نکات غالب
व रुकात गालिब, नुकात गालिब व रुकात गालिब। मास्टर प्यारे लाल अशोक की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा ने 2 मुख्तसर रिसाले मुरतब किए थे। नुकात गालिब में फ़ारसी सिर्फ सर्फ के कवायद उर्दू में लिखे थे और रुकात में अपने 15 फ़ारसी मकतूबात पंच आहंग से मुंतखब करके दर्ज किए थे। नुकात गालिब में गालिब ने फ़ारसी कवायद को उर्दू में लिखा, जबकि रुकात गालिब ने अपने पंच आहंग से 15 खतूत को इंतखाब करके रुकात गालिब में शामिल किया और ये 1867 में दिल्ली से शाया हो चुके हैं। कादिर नामा, आरिफ के बच्चों के लिए मिर्ज़ा ने 8 सफ़े का ये मुख्तसर रिसाला तसनीफ़ किया, जिसमें खालिक बारी की तर्ज पर फ़ारसी लुगात का मफ़हूम उर्दू में वाज़ेह किया गया है। इसका पहला शेर ये है, कादिर अल्लाह और यज़दां है खुदा, है नबी मुरसल पैगंबर रानुमा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। दोबारा हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ।